بچوں السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے جی کہ ہم نے گزشتہ کئی دنوں سے آپ کے سلیبس کا یعنی اردو کے سلیبس کا نہایت ہی اہم سوال مضمون پڑھ رہے ہیں۔ 15 نمبر کا یہ سوال ہے، نہایت ہی اہم سوال ہوتا ہے یہ، اور یہ اردو کا رزلٹ بلکہ آپ کے اوورآل جتنا بھی آپ کا رزلٹ ہوتا ہے اس پہ یہ کافی زیادہ اس کے افیکٹ ہوتا ہے۔ اگر بہت اچھا مضمون لکھا ہو تو بہت اچھا رزلٹ بن جاتا ہے، اگر اچھا مضمون آپ نے کسی وجہ سے نہیں لکھا اور کم مارکس آئیں تو آپ کا پورے کا پورا رزلٹ افیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کی امپارٹنس کو سمجھیں، اسے اچھا سا یاد کریں اور جو بتایا جا رہا ہے آپ کو اس طریقے کے مطابق یاد کریں۔ آج ہم آپ کا مضمون پڑھیں گے والدین کا احترام۔ ابھی ہم پہلے بات کر لیتے ہیں احترام کے معنی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی ایسے ہے، لکھنے سے پہلے اس کا انٹروڈکشن تعارف لازمی کرائیں۔ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں احترام۔ احترام جو ہے یہ عربک زبان کا لفظ ہے، عزت کرنا، انگلش میں جسے رسپیکٹ کرنا، کسی کی بات کو مان لینا، کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی پیروی کرنا، یہ سارے معنی احترام کے ہی ہیں۔ احترام ایک ایسا لفظ ہے جسے سنتے ہی انسان کے دل میں اور انسان کی سوچ میں ایک بات آتی ہے کہ مؤدب ہونا بھی اسے کہتے ہیں۔ انسان کے ذہن میں بات آتی ہے جی کہ احترام کیسے کیا جائے، احترام کا تقاضا کیا ہے، احترام کیسے ہونا چاہیے۔ تو احترام ایسے ہونا چاہیے کہ جو آپ کو بات کر رہا ہے، جس کا آپ احترام کر رہے ہیں، اس کی بات منوان بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر ہیزیٹیشن کے آپ مان لیں، یہ احترام کہلائے گا۔ دنیا میں آپ سے بڑا کوئی بھی ہے وہ احترام کے قابل ہے، رسپیکٹ کے قابل ہے، لیکن اس میں بھی کچھ کے حقوق بہت ہی زیادہ ہیں، جن میں ایک والدین بھی ہیں۔ والدین کا احترام انتہائی لازم ہے۔ آگے چل کے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی پڑھیں گے، اور ویسے عملی زندگی میں، عام زندگی میں بھی ہم احترام کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ احترام کیوں ضروری ہے، اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ والدین، احترام والدین قرآن آیات کی روشنی میں، قرآن پاک میں جا بجا احترام والدین کا ذکر ہے۔ احترام والدین کے بارے میں مشہور قرآن پاک کی آیت ہے کہ اگر آپ کے والدین ایسی بات کہے جو آپ کو تھوڑی سی ناگوار گزرے تو انہیں اف تک نہ کہو، یا وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، وہ کوئی بات کریں تو اف جو ہے یہ صرف ایک چھوٹا سا لفظ ہے جو ناپسندیدگی کے زمرے میں آتا ہے۔ کوئی بات آپ کو ناپسند آئی ہے تو آپ اف کہتے ہیں، اف یہ مجھے کرنا پڑ گیا، یا اف یہ ایسے ہو گیا۔ تو اف جو ہے یہ نا بات ماننے کا ایک معمولی سا درجہ ہے۔ تو اس اتنی بات کی بھی قرآن ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا کہ اپنے والدین کی شان میں آپ اتنی گستاخی بھی کریں۔ یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ یہ سارا کچھ بچوں اس لیے ہے کہ والدین ہی وہ واحد ہستی ہیں جو اپنے بچے کا ہمیشہ بھلا ہی سوچتی ہیں۔ وہ ان کی پرورش کرتے ہیں، وہ ان کو بڑا ہونا سکھاتے ہیں، بڑا ہونے کے بعد اس معاشرے میں رہنا سکھاتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں، خود مشکل میں پڑتے ہیں لیکن اپنے بچوں کے آرام کا خیال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ان کا احترام نہایت ہی ہم پر لازم ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ احترام والدین میں کہ اگر ہم چاہتے ہیں جی کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے، ہم زندگی میں کامیابیاں حاصل کر لیں، تو وہ والدین کے احترام میں ہی مضمر ہے۔ ابھی بات کرتے ہیں احترام والدین احادیث کی روشنی میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ والد جو ہے جنت کا دروازہ ہے۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ دروازے کے بغیر ہم کسی گھر میں کسی جگہ داخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو والد جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جی کہ جس نے محبت کی نظر سے صبح اٹھتے وقت اپنے والد کو دیکھا تو اسے ایک حج کا ثواب ہے۔
دوسری طرف والدہ کا مقام بیان فرمایا کہ والدہ جو ہے جو اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک دفعہ مسجد نبی میں تشریف لائے تو آپ نے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو پہلے سٹیپ پہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص برباد ہوا۔ پھر دوسرے سٹیپ پہ دوسرا سٹیپ لیا، دوسرا قدم مبارک رکھا، پھر آپ نے فرمایا کہ وہ شخص برباد ہوا۔ تیسرے سٹیپ پہ پھر آپ نے یہی بات کی اور آپ تشریف فرما ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 دفعہ فرمایا کہ وہ شخص برباد ہوا، آپ نے وہ کون شخص ہے جو برباد ہوا؟ یا رسول اللہ آپ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا وہ شخص برباد ہوا جس کے والدین اسے اپنی زندگی میں ملے اور پھر وہ ان کی خدمت کرنے کے بعد جنت حاصل نہ کر سکا، وہ برباد ہوا۔ یعنی والدین کا احترام، ان کی عزت، ان کی رسپیکٹ، ان کا خیال، ان کی خدمت جو ہے وہ جنت کا سیدھا سیدھا ٹکٹ ہے، جنت کا راستہ ہے، جنت کی ضمانت ہے۔ تو اس لیے ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے طواف کرواتا ہوں خانہ کعبہ کا، کیا میں نے اپنی والدہ کے جو انہوں نے میرے لیے کچھ کیا ہے وہ میں نے حق ادا کر دیا؟ حق دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ نے تو ان کے ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ یعنی ہم پوری عمر بھی لگے رہیں اپنے والدین کی خدمت کرتے رہیں تو شاید ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہ چکا سکیں، ان کا حق ادا نہ کر سکیں۔ تو بچوں یہ تو تھی قرآن حدیث کے بارے میں والدین کا احترام۔ ابھی احترام والدین کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے کسی بھی معاشرے کے؟ دین اسلام ایک مکمل معاشرے کی تشکیل کرتا ہے، کہیں بھی لوپ ہول یا کمزوری اسلام نہیں دکھاتا۔ جو ہمارا خاندانی سسٹم ہے، ہمارا فیملی سسٹم ہے، اس میں والدین کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ والدین یعنی والد اور والدہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد والدہ ہمارے لیے مکتب کا کردار ادا کرتی ہے۔ چھوٹے ہوتے ہیں ہمیں چھوٹا چھوٹا چلنا سکھاتی ہے، بات کرنا سکھاتی ہے، کھانے کا سلیقہ سکھاتی ہے، بیٹھنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ یعنی پہلا مکتب جو ہے کسی بھی انسان کا وہ والدہ کی گود ہوتی ہے۔ اس کے بعد والد جو ہے وہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اسے باہر کے طریقہ کار سکھاتا ہے کہ باہر آپ نے کیسے جانا ہے، لوگوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، لوگوں کے سامنے جانا ہے آپ نے کس کانفیڈنس کے ساتھ جانا ہے، مشکلات کا سامنا کیسے کرنا ہے، اور باقی جو جتنی بھی دینی تعلیمات ہیں وہ والد اور والدہ سکھاتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ والدین اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال کے ہمارے آرام کا خیال کرتے ہیں، ہمارے سکون کا خیال کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس لیے کسی بھی معاشرے کو ترقی کرنے کے لیے کسی مہذب معاشرے میں والدین کا احترام نہایت لازم ہے۔ اگر ہم والدین کا احترام نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ معاشرہ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہو جائے گا، وہاں کا فیملی سسٹم بریک ہو جائے گا جیسا کہ یورپ میں ہو چکا۔ آج وہ رش کی نگاہ سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ان کا خاندانی نظام اسلام کا کتنا بہترین ہے۔ یورپ میں خاندانی نظام ختم ہو گیا جس کی وجہ سے وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہیں۔ ظاہراً ہمیں نظر آتا ہے کہ جی وہ بڑی ترقی کر رہے ہیں، لیکن معاشرتی طور پر وہ بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ الحمدللہ اسلامی معاشرہ جو ہے والدین کا احترام بھی سکھاتا ہے، بڑوں کا احترام سکھاتا ہے، اور نہ صرف احترام سکھاتا ہے بلکہ اس کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ والدین کا احترام کیوں کیا جائے؟ والدین کا احترام اس لیے کیا جائے کہ اگر ہم والدین کا احترام نہیں کریں گے تو معاشرہ جو ہے بگاڑ کا شکار ہو جائے گا، چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو جائے گی، اور معاشرہ اس طرف چل پڑے گا جی کہ ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، اور بہت سارے معاشرتی مسائل جس میں بوڑھے لوگوں کا خیال رکھنا جب والدین بڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ معاشرے یورپ میں تو اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، ہمارے الحمدللہ ہے تو صحیح کہیں گئی، لیکن اوورآل یہ کلچر ہمارا نہیں ہے۔ ہم اپنے والدین کا خیال رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں ان کی میڈیسن لے کے دیتے ہیں، ان کے کھانے کا خیال رکھتے ہیں، ان کی رہائش کا خیال کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، اس لیے اس کی اہمیت ہے۔ اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ تو دین نے بتا دیا جی کہ سیدھا سیدھا جنت ہے۔
معاشرتی فوائد کیا ہیں؟ معاشرتی فوائد یہ ہیں کہ جب مطلب ہم ہیں، آپ ہیں، ایک دن آپ بھی اسی فطرت کا قانون ہے کہ آپ بھی ایک دن والدین بنیں۔ اگر ہم نے والدین کا ادب کیا ہوگا تو ہمارے بچے بھی ہمارا ادب کریں گے، تو اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر وہ بھی نہیں کریں گے، تو جب وہ نہیں کریں گے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوگی، ہمیں بڑا اعتراض ہوگا۔ تو معاشرے میں وہ احترام والدین کے بہت سارے فوائد ہیں، ان فائدوں سے کما حقہ ہو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے بزرگوں کی، اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے۔ بوڑھے ہو جائیں تو ان کا خیال رکھیں، ان کی خدمت کریں، ان کے آرام کا خیال رکھیں، نہ صرف ان کے آرام کا خیال رکھیں بلکہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے ان کا خیال رکھیں، اپنی خواہشات کو پیچھے کریں، ان کی خواہشات کو، اور ان کا ہر حکم مانیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ والدین اپنی اولاد کا برا چاہیں، وقتی طور پہ شاید ہمیں وہ بات صحیح نہ لگے، لیکن الٹیمیٹلی اس کا لازمی بات ہے جی کہ ہمیں فائدہ ہی ہوگا۔ پیارے بچوں، یہ ہم نے بحث کی تھوڑی سی احترام والدین کے بارے میں۔ حاصل کلام میں نے کہا جی کہ لازمی لکھنا ہے، یعنی آپ نے اپنے خیالات کا لازمی کنکلوڈ کرنا ہے۔ تو اس کا کنکلوژن یہ ہے، یا حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کا احترام کریں۔ اگر ہم والدین کا احترام کریں گے تو معاشرہ جو ہے اچھائی بہتری کی طرف جائے گا۔ اگر ہم اپنے والدین کا احترام نہیں کریں گے تو معاشرہ جو ہے ایک بگاڑ کا شکار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے بہت سارے معاشرتی مسائل جنم لیں گے، جس کا حل شاید مشکل ہو، اور ہماری زندگیاں میں سکون ختم ہو جائے گا۔ اس لیے پیارے بچوں، اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، ان کی عزت کیا کریں، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے کر لیا کریں۔ وہ اسٹڈی کے بارے میں، پڑھائی کے بارے میں کہتے ہیں پڑھیں، وہ آپ کے فیوچر کے لیے بہتر ہے۔ وہ چیز یہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ چیز کھاؤ، وہ چیز کھائیں۔ ماما پاپا کہتے ہیں بیٹا یہ چیز نہ کھاؤ، آپ مت کھائیں۔ وہ ماما پاپا کہتے ہیں کہ وہاں مت جاؤ، آپ مت جائیں۔ وہاں کہتے ہیں جی، ماما پاپا کہتے ہیں جی کہ بیٹا ایسے نہیں ایسے کر لو، تو آپ کو ویسے کرنا چاہیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اپنا اور اپنے والدین کا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔